ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مادری زبانوں کے حوالے سے. یہ ایک ایسا ہمارا جسے کہنا چاہیے نا المیہ ہے کہ ہم ایک ایسے خطے کے باسی ہیں جہاں پہ 9000 سال پرانی مہر گڑھ سویلائزیشن ہے، 7000 سال پرانی موہنجو دڑو کی تہذیب ہے، 5000 سال پرانی جو ہے گندھارا سویلائزیشن ہڑپا ہمیں ملتا ہے، اور بہت سارے یہاں پہ ٹیکسلا کے قریب آثار قدیمہ. سو یہ تمام سویلائزیشن یہ شو کر رہی ہیں کہ یہ خطہ بہت قدیمی ہے، اور یہاں کی جو زبانیں ہیں، مقامی جو زبانیں ہیں، یہ بھی یقیناً اپنی ایک لمبی تاریخ رکھتی ہیں. تو تاریخ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو راجہ داہر اور محمد بن قاسم والی، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ اسلام ادھر سے آیا کہ ادھر سے آیا. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اتنی 712 میں بات ہوتی ہے، 711 ہجری، ہاں تقریباً بات ہوتی ہے کہ سندھ میں مسلمانوں کی آمد ہوئی، لشکر کشی ہوئی، جو بھی ہوا، لیکن اس کا مطلب ہے 712 میں بھی یہاں پر جو ایک سویلائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور حکومت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں موجود تھیں. تو اب جو سندھ کا کلچر ہے، اس سندھ کا جو کلچر میں سب سے بڑی خوبصورتی مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندو بڑی تعداد میں آباد ہیں. میں نے چونکہ سندھ میڈیکل کالج سے پڑھا تو دیوالی بھی سیلیبریٹ ہوتی تھی، ہولی بھی منائی جاتی تھی، مل جل کے رہنے کا ایک ہم آہنگی کا جو کانسیپٹ خوبصورت ہے. سندھ کا یہی خوبصورتی ہے نا کہ ایک تو اس کو اسی لیے کہتے ہیں صوفیاء کی دھرتی. حالانکہ ہمارا جو پنجاب ہے اس میں بھی بڑے بڑے صوفی شعراء ہیں، بابا بلے شاہ، بابا فرید گنج شکر، خواجہ غلام فرید اور شاہ حسین، وارث شاہ، میاں محمد بخش جیسے عظیم شعراء. مگر جو آپ اثرات آپ دیکھیں کہ سندھ میں ابھی بھی چاہے اہل تشیع ہو یا جو ہے کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو، یا مذہب سے ہندو ہو، کرسچن ہو، ہم بچپن سے چاہے ان کے جو تہوار ہیں ہم خوشی سے مناتے ہیں اور ان کے ساتھ. تو میرے خیال میں ہماری جو مٹی کی یہ اس میں یہ خوبی ہے کہ جو بھی سندھ میں ایک مرتبہ جاتا ہے اپنا وہاں کا پانی پیتا ہے وہ وہیں کا ہو جاتا ہے، اور وہ محبت ہی کی پرچار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ باقی صوبوں سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مذہبی ہم آہنگی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہمارے ہاں ٹالرنس جو ہے وہ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینا. کچھ میں آپ کا لٹریچر جو ہے وہ سننا چاہ رہی ہوں کہ جب محبت کا اظہار سندھی میں، جی جیسے بھٹائی فرماتے ہیں ہمارے پیر و مرشد تو ہمارے عظیم شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہلو ہلو کورییں نازک جنی جو نی گنڈین سارو ڈین چھنن مور نہ سکھیا. اگر محبت سیکھنی ہے تو جولاہے کی طرف جائے نا، وہ ہر وقت دھاگے جوڑتا رہتا ہے، اس نے توڑنا سیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا محبت کا. اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں نیاہی کا نی سکھ مجھا سپری سڑی سارو ڈیں باہر باف نہ نکے. اگر محبت سیکھنی ہے تو بٹھی سے سیکھو، جو سارا دن اس میں آگ جو ہے وہ ہوتی ہے مگر وہ باف جو ہے وہ باہر نہیں نکالتی. تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس میں جو ہے وہ جلنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ اس میں کوئی خواہش یا اس طرح جو ہے کسی سے وہ لینے کی نہیں ہوتی. تو یہ سارا. اور پھر جو ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ سائیں جو دعائیہ بھی ہے کہ سائیں صدائیں کری متے سندھ سکا دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. اب بھٹائی ادھر ہمیں نہ صرف سندھ سے محبت، بلکہ بھٹائی کی محبت صرف سندھ سے نہیں ہے، وہ انٹرنیشنلزم کے شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں اگر پوری دنیا خوشحال ہوگی، پوری دنیا میں امن ہوگا، پیس ہوگا، محبت ہوگی تو سندھ بھی خوشحال ہوگا. تو وہ اسی طرح سے سندھ کے ساتھ ساتھ پوری عالم انسانیت کو بھی محبت اور ان سے دیکھتے ہیں. تو ہمارے پورے پیغام چاہے وہ کلاسیکل ہو چاہے جدید لٹریچر ہو، اس میں صرف پیار، محبت، ایک دوسرے کو جو ہے برداشت کرنا، لسانی ہم آہنگی، مذہبی ہم آہنگی، یہ بہت ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو، ہمارے کمشنر تھے اسلام آباد کے، انہوں نے کہا میں 2 سال کوئی سندھ میں رہا ہوں اور میری زندگی بہت تبدیل ہو گئی ہے کہ کس طرح کا سندھ کا ٹالرنس ہے کہ میری زندگی بہت تبدیل ہوئی. اگر میں نہ ہاسٹل میں جاتی جس میں کہ آپ کے ایک بیڈ پہ آپ ہیں اور آپ کے جو روم میٹ ہے وہ ہندو ہے، اور اس نے اپنی الماری میں اپنا بھگوان بھی رکھے ہوئے ہیں، اس نے ان کی پرارتھنا بھی کرنی ہے، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو وہ جو آپ
ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کا ایک ربط بنتا ہے نا انسانیت کے لیول پہ, وہ آپ جب تک آپ رہے نا اس طرح ساتھ, بہت سے ہمارے علاقے ہیں جہاں پر مسجد بھی ہے, مندر بھی ساتھ ہے. اڈیرو لال میں آپ جائیں یا سچل سائیں کی مزار پر جائیں تو اسی قبرستان میں ہندو مسلمان اکٹھے جو ہے وہ مدفون ہیں, کوئی اس طرح کی جو ہے وہ. اب بلوچوں کے اس پہ آتے ہیں. بلوچوں کا جو سب سے جو ہے نا بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو, وہی ایک بڑی ہے نا, غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. So yeah, I think this is an essence of بلوچ ہسٹری اور ان کی ٹریڈیشنز کا. لیکن اپنی زبان کے ساتھ یہ جو جڑے رہنا ہے, مجھے لگتا ہے بلوچوں میں بہت زیادہ ہے. جی بالکل, کہ آپ لوگ نہیں دور ہوئے اپنی زبان سے. جس طرح آپ کہہ رہی تھی میڈم, جب یہ پارٹیشن کا عمل ہوا تو پورے ملک سے بہت سارے لوگ شفٹ ہوئے. سندھ اور بلوچستان سے ہندو واپس نہیں گئے. ہمارے یہاں خاران کے, میرا تعلق بلوچستان کے ضلع خاران سے, ہمارے یہاں بھی ساری چیز مندر موجود ہے. ہندو ملائی اسکول ابھی تک موجود ہے, وہاں پر پڑھتے ہیں, بڑی تعداد میں موجود ہیں. یعنی بلوچ شروع سے مذہب انتہا پسندی میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مذہب انسان اور رب کے درمیان کا ایک ایسا رشتہ ہے, وہ ان کا پرسنل ہے, اس میں کوئی دوسرے یا تیسرے شخص کو مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر جب ہم کلچر اور تہذیب کی بات کرتے ہیں, جب بلوچوں کی ثقافت بہت زیادہ کثیر الجہت ہے اور اس میں ملٹی ڈائمینشنل چیزیں موجود ہیں. لیکن ایک شکوہ ریشما جی جو ہے نا امر کر گئی ہوئی ہیں, جی یاری نال بلوچ نہ لڑا. میں تو رول گئی ہوں, تو رول نہ جانا. اچھا میڈم, یہاں پہ جو سسی پنو کی جو ایک داستان, سسی پنو کی داستان ہے, اس پر اتنے بلوچوں نے نہیں لکھا ہے جتنا پنجابی ادب میں اس پر لکھا گیا ہے, اور سرائکی ادب میں اس پر بہت کام ہوا. بلوچوں نے خود اس پر اتنا کام نہیں کیا, سچ بات ہے. بلوچوں کی ایسی محبت کی نہیں, بلوچوں کی محبت کی داستان یا ان کے اس میں وہ کم ہے. ہمارے 8-9 محبت کی بڑی بڑی چیز, شہ مرید اور آنی کی داستان ہے, کیا صدو کی داستان ہے, عزت میرو کی داستان ہے, شاداد ماناس کی داستان ہے, بیبر گراناس کی داستان ہے, اور سسی پنو کی داستان. حالانکہ اس نے کوئی بے وفائی نہیں کہ اس کے بھائیوں نے اس کو اٹھا کے زبردستی لے گئے, تو زبردستی کسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے کہیں بھی کسی وقت, تو وہ اتنا معاملہ نہیں ہے. لیکن پنجابیوں نے اس کو ایسے پیش کیا کہ ظالم بلوچ تھے, حالانکہ بلوچ ظالم نہیں تھے. بلوچ بہت آرٹ لور ہیں, اور آپ لوگوں کے جو کھانا پینے سے لے کے تمام ٹریڈیشنز تک بڑی انٹیکٹ ہیں. جی بالکل میڈم, آپ پوری بلوچ تہذیب ثقافت کو دیکھیں, جہاں جہاں پر بھی بلوچ رہتے ہیں, آپ اس وقت جو اس دنیا میں, آپ نے ارطغرل ڈرامے کی بات کی, ارطغرل میں جو خواتین کو کپڑے پہنائے گئے, وہ ایران سے مہمت لایا, جو رائٹر ہے اس کا, وہ ایران سے کہاں سے لایا, بلوچستان سے لائے, سیستان بلوچستان سے. جو خواتین, وہ سارے کپڑے بلوچ اب بھی پہنتے ہیں, میری ماں بھی اسی طرح کے پہنتی ہے اسٹل. تو وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جو قدیم تہذیب اس وقت اگر موجود ہے تو بلوچوں کی ہے. خواتین ہمارے اب بھی وہی کپڑے پہنتے ہیں, جہاں کہیں بھی آپ کی نظر پڑتی ہے. تو کلچر سے ہماری جڑت بہت قدیم اور بہت زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے کلچر سے بڑا جڑے رہے ہیں؟ بہت زیادہ ہماری موسیقی اور ثقافت. تو ہم میڈم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی زبان کو ختم کریں, اس کو کلچر سے دور کریں, تو وہ اس کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے. زبان ختم ہونے کا اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی اس مٹی کے ساتھ جو جڑت ہے وہ تار کٹ جاتے ہیں. جب وہ کنیکشن ہی ٹوٹ جائے پھر آپ تہذیب میں نہیں رہتے ہیں. آپ فرض کریں, ہماری پنجاب کی بات کروں میں, سرائکی کے بیٹھے وہاں پر, آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں, ہماری مائیں بہنوں نے ہمیں کوئی کلاس نہیں لیے, لیکن ہماری بہنوں کو پتہ ہے کوئی مہمان آتے ہیں, ہم نے اٹھنا ہے, سر نیچے کرنا ہے, اس نے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. چارپائی پہ مجھے پتہ ہے مہمان آئے, میں نے اس طرف بیٹھنا ہے, اس طرف نہیں بیٹھنا ہے. اس طرح کی ہزار ہماری تہذیبی چیزیں ہیں, ان کی کہیں پر کوئی کلاس نہیں ہوتی, نہ کہیں پر کوئی درس و تدریس میں شامل ہے, لیکن ہمارے ہر بچی اور بچے کو پتہ ہے کس طریقے سے ہے. اب آپ بلوچوں کا دیکھیں, بلوچ کہتا ہے کہ براس کور اور گوار امیدوار, یعنی اگر بھائی اندھا بھی ہے تو تب بھی اس کے اوپر بہن کی خدمت کرنا, بہن کے حقوق پورے کرنا فرض ہے. بے شک وہ اندھا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن بہن کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھیں, شادی بیاہ میں ہم سب سے مختلف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو فائنینشیل سارا ہمارا نظام ہے وہ ہم نے شروع سے مرد کے اوپر ڈال دیا. وہ کہ جدید دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے, ہمارے یہاں جائز نامی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا, میری بہن کی شادی ہو رہی ہے, اس شادی میں ہم نے جن مہمانوں کو بلایا ہے, جس لکڑی پر ہم چائے بناتے ہیں, وہ لکڑی بھی ہم لڑکے والوں سے لے کر آتے ہیں. لڑکے والوں سے چینی پتی بھی لڑکے والوں سے لے کر آتے ہیں, مہمانوں کو ہم نے چائے پلانی ہے. ہمارے یہاں بھی یہی روایت ہے کہ ہم دلہن کے گھر سے کچھ نہیں لیتے, سارا برڈن مرد کے اوپر ڈال دیا, لڑکے کے اوپر ڈال دیا. اس لیے وہ بیوی اس کے لیے دنیا کی بہت بڑی چیز ہے. وہ ساری زندگی سرنگو ہے اس کے سامنے کہ تو لاکھوں میں آئی ہے, ایسا نہیں کہ بڑی مشکلوں سے کوئی اور مسئلہ نہ ہو. تو مختلف ہمارے پاکستان کی تہذیب کلچر ہیں, یہ بہت خوبصورت ہیں, اور ان پاکستان میں بولی جانے والی جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں میڈم بہت زیادہ مماثلت موجود ہے. آپ دیکھیں پنجابی میں اوریا, فارسی میں اس کہتے ہیں انجبیا, پشتو میں دل تراسا, بلوچی میں ادابیا, سندھی میں اے ڈی ایچ, پنجابی میں اوریا, اور اردو میں ادرا, انگلش میں کمیر. آپ دیکھیں یہاں پر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں نا, براوی میں داڑ بر,
ان میں اگر کوئی اہل زبان ہے, آپ فرض کریں پنجابی بولتی ہیں, اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں میں 50% آپ کی زبان سمجھ جاؤں گا. اچھا. اگر میں بلوچی ٹھہر ٹھہر کے بولوں تو آپ کو 50% سمجھ آ جائے گی. چونکہ ہم اہل زبان ہیں, ہم اپنی زبان میں اتنی فلوئنٹلی گفتگو کرتے ہیں, پشتو دوسرے تو تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے یہ زبان تو سمجھ میں نہ آنے والی. اب پشتو میں فرض کرتے دل تراسا تو سب کو پتہ ہے بھائی اس کو کہہ رہا ہے ادھر آؤ, پنجابی میں اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم پورا اب تو ڈسپرس ہو گئے ہیں, الگ ہو گئے ہیں, ورنہ یہ وادی سندھ کہلاتا تھا. اور وادی سندھ میں یہ تمام خطے اکٹھے ہوتے تھے, اور جتنے بھی یلغار ہیں یا حملہ آور ہوئے ہیں, مختلف تہذیبوں کے اثرات ہیں, وہ تمام زبانوں پر اکٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ان زبانوں میں اور کلچرز میں بہت سی چیزیں مماثلت ہیں. پھر جو عرب آئے تو 300 سال ان کی حکومت رہی ہے, تو وہ کلچر پھر اسلام کی وجہ سے بھی جو ہمارا سب کا سرچشمہ ہے زبانوں کے حوالے سے بھی, یا ہمارے جو باقی زندگی کے علامات ہیں, تو اس میں بھی ہمارا وہ, تو اس نے کافی ہمیں جوڑ رکھا ہے, اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ اچھا یہ کتنا خوبصورت. جی میں نے کہا جو اسکرپٹ ہمارا جس میں ہم لکھتے ہیں, آپ اسکرپٹ پورا تمام پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں کا دیکھ لیں, اس میں ساری چیزیں وہی ہیں, بس کسی نے کنڈا لگا دیا, کسی نے نیچے 4 نقطے لگا دیے, کسی نے اوپر 1 نقطے ڈال دیے جو مخصوص آوازیں, یعنی حروف تہجی وہی ہیں. بالکل بیس وہی ہے, ہم جو بھی لکھتے ہیں پرشین اسکرپٹ ہمارا اسکرپٹ ہے. اور ایک اور اہم بات میڈم, پاکستانی زبانیں پاکستان میں جتنی بھی بولی جاتی ہیں, پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر ساری ان میں سے بیشتر زبانیں پڑھائی جاتی ہیں, جہاں سے میں نے اور ڈاکٹر صاحب دونوں نے PhD کی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ پاکستانی زبانیں 1999 سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں مقامی زبانیں نہیں ہیں, یہ پاکستان کی زبانیں ہیں, اسی لیے ان کو پاکستانی زبانوں کا نام دیا گیا ہے. پورے پاکستان سے کوئی بندہ پنجاب سے آتا ہے یا بلوچستان سے, پنجاب والا ایم فل کرتا ہے, وہ بلوچی کا پیپر پڑھے گا, بلوچ پنجابی کا پیپر پڑھے گا, سندھی سرائکی کا سرائکی, ساری پڑھتے ہیں. تو پورے پاکستان سے ملک میں ہم کہتے ہیں لسانی ام آہنگی اور ملکی یکجہتی کے فروغ میں زبانوں کا جتنا بڑا کردار ہے, شاید بہت سارے ہو سکتے ہیں. بلا شبہ. اچھا یہ اتنی خوبصورت جہیز نہ لینے والی ٹریڈیشن اور پختون میں بھی اسی طرح ہے, وہاں پر بھی نہیں ہے, وہاں پر بھی تو مطلب لڑکے کے اوپر ساری ذمہ داری. یہ ہماری طرف آتے کیا ہو گیا؟ ہماری طرف ایسا بالکل ہماری طرف بالکل ایسا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ نہیں, آئی ایم ناٹ فیملیئر پنجاب اور سرائکی کا, میں کنفرم نہیں ہے, پنجاب کا تو مجھے یقین ہے. میں بات کرتا ہوں. اصل میں یہ دیکھیں, ہر ایک اپنے خطے کی جو ایک نامز ویلیوز ہیں نا, بنیادی طور پہ ہم نے 2-3 چیزیں دیکھنی ہیں, پھر ہم اس طرف بھی آتے ہیں. زبان جو ہے معدوم کیوں ہوتی ہے, زبان ختم کیوں ہوتی ہے. زبان جو ہے ضیاء صاحب نے یا منظور صاحب نے یا میں نے یا رضا نے یا آپ نے نہیں زندہ رکھی ہوئی. زبان ہمیشہ میسج زندہ رکھتے ہیں. جو ہمارے دیہات میں, ہمارے گوٹھ میں, ہماری بستی میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے, اگر جب وہ زبان بولنا بند کر دے گا تو اس کا مطلب زبان معدوم ہونا شروع ہو جائے گی, ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اس کمرشلزم کے دور میں, اس ایرا میں جس میں اس وقت ہم زندہ ہیں, مارکیٹ کی زبان کیا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کی کون سی. جب مارکیٹ جو چیز بکتی ہے, ہم اسی چیز کو مارکیٹ کر کے سامنے لا کے رکھتے ہیں. اب جہاں پہ اب سرائکی میوزک کی آپ نے بات کی, سرائکی میوزک بک رہا ہے تو دھڑا دھڑ اس میں آرٹسٹ بھی آ رہے ہیں, اس میں آپ کو بے تحاشا گیت نگار بھی دکھائی دیتے ہیں. پہلے کوئی آپ کو 10-20 کے نام آتے ہوں گے, اب مجھے بھی بعض اوقات نہیں سمجھ آتی کہ یہ گیت لکھا کس نے ہے. میں نے خود کئی 100 کی تعداد میں گیت لکھے ہوئے میرے, لیکن میں جب خود سن رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یہ گیت لکھا تو میں نے تھا, مگر مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب کا تھا. جو میسز اور کمرشلزم, جب تک ہم ان تمام زبانوں کو کمرشلائز نہیں کر دیں گے, ان زبانوں کو, اس وقت تک یہ زبانیں ایسے ہی معدوم ہوتی چلی جائیں گی. نہیں, انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ جتنا فوک ہمارے ہاں ایک دم سے ریوائیول ہے فوک کا, کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معدوم ہوں گی. اب نہیں, وہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت فیوژن ہوا, فیوژن کیا ہے؟ فیوژن بنیادی طور پہ آپ ایک پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے آپ ایک کام کرتے ہیں. ایک گانا جو پہلے آپ نے ریشما جی کی بات کی کہ اس نے گایا, عاطف اسلم نے وہی گایا, لمبی جدائی, اس نے اپنے انداز میں گایا, مگر ریشما نے جو گایا وہ گایا. اب کچھ چیزیں ہم گین کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو معروف کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے. اس کے پیچھے ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اس روایت کو زندہ رکھنا ہے, جہاں ہم نے اپنی زبان کو زندہ رکھنا ہے. بہت سارے ایسے آپ ایگری نہیں کر رہے اس سے, ٹھیک ہے, میں اس سے نہیں, لیکن ہم آپ سے سرائکی میں کچھ سننا چاہ رہے ہیں. میں بالکل آپ کو سناتا ہوں. اس میں سرائکی میں بھی جو انڈس سویلائزیشن کی سب سے بڑی جو ہے زبان ہے اور سب سے بڑا اس خطے میں, پہلی بات یہ ہے کہ زبانوں سے کوئی وہ نفرت کا تعصب, ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی, وہ تعصب نہیں پھیلاتی ہیں, وہ تو محبت کی ہمیشہ انہوں نے. اور جہاں پہ بھی جبر کی بات ہوئی, جہاں پہ ظلم کی بات ہوئی, تو حضرت خواجہ غلام فرید تو
کئی 100 سال پہلے کہہ گئے ہیں کہ اپنی وسطی آپ وساتو پٹ انگریزی تھانے، کہ وہ انگریز سرکار کے اس زمانے میں خلاف تھے کہ بھئی نہیں یہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ جب وہ ان کو ہم سے چھینے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ان کی ضرورت نہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا سیدھی ایک بات جو تھاٹس ہیں، مجھے نہیں پتا اب یہ سرائکی میں یا پنجابی میں دونوں زبانوں میں کہ فریدہ ٹریا ٹریا جا، جی جے کوئی مل جائے بخشیا تو بھی بخشیا جا، صحبت کا اثر، کمپنی کا اثر، کہ جس سے آپ ملتے ہیں یا جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اس کا آپ پہ کتنا انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بخشا ہوا ہے اور وہ صحیح گائیڈڈ اس پہ ہے تو آپ بھی بخشے جا سکتے ہیں اس کو فالو کر کے یا اس سے مل کے یا اس سے فیض پا کے، ہے نا؟ بالکل تو ایسے بہت سارے خوبصورت صوفی تھاٹس، لیکن بریک کے لیے رکنے کا وقت ہے چونکہ، سو بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ خوشیاں